أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال سيدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے کہ وہ فتنے کالی رات، اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ معاملہ یہ ہوگا اس وقت کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اور مسلمان اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نیک اعمال کرنے میں فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائے کہ دیکھو نیک اعمال کرنے میں دیر نہ لگاؤ، سوچو نہیں، کر ڈالو۔ اگر سوچنے میں رہ گیا اور فتنے کا زمانہ آ گیا تو پھر ایک ایسا زمانہ فتنوں کا آنے والا ہے کہ جس میں فتنے اس قدر کثرت سے ہوں گے اور اس قدر شدید ہوں گے جیسے کالی رات ہوتی ہے، یعنی رات ایسی ہو کہ اس کا اندھیرا شدید ہوتا چلا جائے، سیاہ ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ کچھ سجھائی نہ دے اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ جو سڑک ہے یہ آیا کہ ٹھیک ہے یا آگے جا کر کھڑا ہے، یہ جو زمین پر رکھا ہے یہ لکڑی ہے یا سانپ ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یعنی ایک ایسا فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جس میں حق پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی بولے گا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں حق کون ہے، باطل کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس قدر فتنے کثرت سے ہو جائیں گے، اس قدر فتنوں کا اندھیرا شدید اور گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ فرما رہے ہیں دیکھو اس سے پہلے جلدی سے نیک اعمال کرو۔ اور علماء کرام اس وقت کی جو محقق علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے جس دور کی پیشین گوئی آج سے 14 صدی پہلے فرمائی تھی وہ قریب آج کا زمانہ، کہ چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایمان سوز فتنے ہیں، ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، ایمان لٹ رہا ہے، بہت تیزی سے لوگ انجانے میں ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان گھٹتا چلا جا رہا ہے، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے زبان سے بول نکال رہے ہیں جس سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایسی حرکات کر جاتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ فتنوں کا دور ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر کھینچا کہ آدمی صبح تو ایمان والا ہوگا لیکن فتنوں کی زد میں اتنی جلدی آ جائے گا کہ شام تک وہ کافر ہو چکا ہو، یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح تک وہ کافر ہو چکا ہو، اور دین لوگوں کی نگاہوں میں اتنا ہلکا ہو جائے گا، اس کی قیمت اتنی گھٹ جائے گی کہ مسلمان دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دین کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی عظمت نہیں ہوگی۔ تو محترم بھائیو دوستو، یہ حدیث ہمیں بہت جھنجھوڑتی ہے، چوکنا کرتی ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہمیں بہت مضبوطی سے ایک تو یہ کہ اعمال کرنے میں، نیک اعمال میں جلدی کرنی ہے، دیر نہیں لگانی، سوچنا نہیں ہے کہ جی ابھی میں تحقیق کروں، ابھی میں اس کی ریسرچ کروں، بلکہ علماء سے پوچھ کر اعمال کرنے میں جلدی کریں۔ اور دوسرا، چاروں طرف جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو روکیں۔
ہر ایسی چیز جس کو سننے کا دل کر رہا ہے پہلے پوچھ لیں یہ سن سکتا ہوں میں نہیں سن سکتا. ہر ایسی کتاب جس کو پڑھنے کا دل کر رہا ہے پہلے پوچھ لیں یہ کتاب میں پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا. آج ہر دوسرا آدمی کچھ نہ کچھ بول رہا ہے, بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, بہت کچھ بولا جا رہا ہے. مسلمان کو اس دور میں سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے. جیسے آدمی اپنے پیسوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے, دکاندار رات کو دکان بند کرتا ہے کتنا اس پہ دم کرتا ہے, بڑے بڑے تالے ڈالتا ہے کہ میرے اندر قیمتی سامان ہے. ایسے ہی اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی محترم دوستو, یہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. ہمیں اسے ایسے کھلا نہیں چھوڑنا, ایسے حوالے نہیں کر دینا, بلکہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی, چوکن نہ رہنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو غلط سن لوں میں, کوئی بات دماغ میں غلط آ جائے اور میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال میں جلدی کرنے کے ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں اور خوب فتنوں کے زمانے میں چوکن نہ رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. اللہم لک الحمد کما صلی وسلم علی سیدنا محمد.